جب شہریار کمرے سے باہر آیا تھا تو عنایا اپنے روم میں جا چکی تھی۔ شہریار کو اس بغیرت لڑکی پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ شہریار واپس کمرے میں گیا تو وہاں وہ لڑکی اب بھی موجود تھی۔ تم اب تک نہیں گئی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ تمہاری یہ 3rd کلاس جاب چلی جائے۔ شہریار نے اسے ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر کر دیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ یکدم باہر جا گری۔ اپنی اس انسلٹ پر اسے بے حد غصہ آیا، مگر وہ یہ جاب کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ رات کا وقت تھا، جبھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے رومز میں تھے، ورنہ وہ لڑکی سب کی نظروں میں آ چکی ہوتی۔ عنایا کمرے میں آ کر دروازہ بند کر گئی۔ وہ شخص کبھی نہیں سدھر سکتا، وہ جیسا تھا ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ عنایا کو اب شہریار سے اور بھی زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اس کے کمرے کے باہر کیوں گئی۔ عنایا نے اپنا تمام سامان پیک کیا اور واپسی کے لیے صبح کا انتظار کرنے لگی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اذان اس کے برابر میں موجود نہیں تھا۔ عنایا نے سب سے پہلے شاور لیا، پھر تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکلی تو دوسرے کمرے میں اذان بالکل تیار بیٹھا تھا۔ شاید اسے بہت خوشی تھی واپس نانو کے گھر جانے کی۔ اذان، آپ کب اٹھے؟ جب آپ سو رہی تھیں، اور پلیز جلدی کریں، ہمیں نانو گھر جانا ہے، اذان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شیزی کہاں ہے؟ وہ تو کسی کام سے باہر گئے ہیں، بس آنے والے ہوں گے۔ ابھی ان کے درمیان یہی بات ہو رہی تھی جب شاہ زیب آیا۔ اگر آپ سب تیار ہیں تو ہم چلیں، بریک فاسٹ آج باہر کریں گے۔ شاہ زیب کی بات پر اذان بھاگتا ہوا شاہ زیب کے پاس آیا۔ پارٹنر، میں تو بالکل ریڈی ہوں۔ اوکے پارٹنر، پھر چلتے ہیں۔ شاہ زیب نے اذان کو گود میں لے کر اس کے گالوں پر کس کیا اور واپس نیچے اتار دیا۔ پھر وہ لوگ اپنا سامان لے کر وہاں سے نکل گئے۔ دوسری طرف شہریار انہیں جاتا ہوا دیکھ کر خود بھی ارحم کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سب مجھے نہیں پتا، مگر آپ نے مجھ سے سچ چھپایا، اور آپ نے کیسے اتنی بڑی بات ہم سب سے چھپائی؟ آپی، عنایا بیا کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر بیا کی وہی ایک رٹ تھی کہ وہ ارحم کے پاس واپس نہیں جائے گی۔ انابیہ، تم بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وہ ماضی تھا جو کہ گزر چکا ہے، اور ارحم واقعی بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بالکل بھی اپنے بھائی کے جیسا نہیں ہے۔ عنایا کو اسے سمجھاتے ہوئے دوپہر ہو گئی تھی، مگر وہ بھی بیا تھی، ضد کی تمام حدیں پار کرنے والی لڑکی۔ ٹھیک ہے، آپ ارحم کو یہاں بلائیں اور اس سے کہیں کہ وہ میرے سامنے اپنے بھائی سے اپنا رشتہ ختم کر دے، تب میں اس کی بات مانوں گی۔ عنایا کو بیا کی یہ بات بہت عجیب لگی تھی، مگر بیا، وہ اس کا بھائی ہے، اور پھر وہ اپنی جگہ ہے، تم اپنی جگہ ہو، پھر ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں میں آپی، اگر واقعی وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو میرے لیے سب چھوڑ دے گا۔ وہ بچوں کی طرح ایک ہی بات پر اڑ گئی تھی۔ گھر میں سب اس کی اس ضد کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ہانیہ اور زین بھی اسے سمجھانے آئے، مگر اس نے انہیں بھی یہی کہا جو شاید ارحم کے لیے ناممکن تھا۔ شاہ زیب، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایسا کیسے کر سکتی ہوں میں؟ یہ ناممکن ہے۔ اپنی اولاد کو میں کیسے اڈوپ چائلڈ کہہ دوں؟ شاہ زیب عنایا کو بار بار یہی سمجھا رہا تھا کہ وہ سب کو یہ بتا دے کہ یہ بچہ عنایا کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے شادی کے بعد اڈوپ کیا ہے، تاکہ یہ بات شہریار تک پہنچ جائے اور وہ اذان کا پیچھا کرنا چھوڑ دے۔ مگر ایک ماں کیسے اپنی اولاد کے بارے میں ایسا کیسے کہے گی؟ عنایا پلیز، اگر تم چاہتی ہو شہریار اذان پر شک نہ کرے تو ایسا کرنا ہوگا۔ شاہ زیب، بس اب ایک بھی لفظ نہیں۔ مانا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں تم اس کے بارے میں ایسا سوچو گے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے؟ شاہ زیب کی باتیں اب عنایا کی برداشت سے باہر ہو گئی تھیں۔ عنایا کو اس وقت شاہ زیب بہت برا لگ رہا تھا۔ واؤ گریٹ! ابھی انہی باتوں میں الجھے ہوئے تھے جب انابیہ اندر آئی۔ اسے دیکھتے ہی شاہ زیب اور عنایا بالکل ساکت ہو گئے۔ ان کی ساری باتیں انابیہ سن چکی تھی۔ ایک اور جھوٹ، ایک اور دھوکہ! انابیہ کو عنایا پر بہت حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی بہن اتنے بڑے بڑے جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ بیا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ بس! شاہ زیب اسے سمجھانے کے لیے قریب آیا، جس پر بیا 2 قدم دور ہوئی۔ اگر اذان آپ کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ شہریار؟ کچھ سوچتے ہوئے بیا نے یہ بات کہی، جس پر شاہ زیب عنایا کو دیکھنے لگا، جبکہ عنایا میں اب اور ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی جھوٹ بولے۔ سب میری غلطی ہے، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ سب اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ شہریار ارحم سے معذرت خواہ تھا
मगर अरहम और बाकी घर वाले इसे समझा रहे थे। हानिया और अफशा जैन के कहने पर अनाबिया को समझाने गई थीं कि शायद अब इसे कुछ अक्ल आ जाए, जबकि जैन और जोहान अरहम के घर पर थे। भाई प्लीज़ आप ऐसे नहीं कहें, आपकी इन सब में कोई गलती नहीं। ये सब पास्ट था जो गुजर गया, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अरहम तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं खुद बिया से माफ़ी मांगूंगा, शायद वो मुझे माफ़ कर दे और फिर वो वापस घर आ जाए। अरहम के लाख मना करने पर भी शहरयार इसे लेकर बिया लोगों के घर की तरफ चला गया, जबकि जोहान और जैन भी वहाद साहब और नौरीन बेगम को अपने साथ लेकर इनके पीछे चले गए। अंकल बिया कहाँ है, उसे बुलाएं, हमें इससे बात करनी है। अफशा और हानिया शहरयार की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम से बाहर आए। वो दोनों खुद कब से बिया के इंतज़ार में थीं, मगर बिया अब तक इनसे मिलने नहीं आई थी। सफदर साहब शहरयार को देखकर तैश में आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दफ़ा हो जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सबाहत बेगम के लाख समझाने पर भी सफदर साहब का गुस्सा कम ना हुआ। अनाया, शाहजेब और बिया जो के अंदर कमरे में थे, सफदर साहब के चीखने की आवाज़ पर बाहर आए। जैन और जोहान भी अरहम के वालदैन को लेकर वहां पहुंच चुके थे। शहरयार अनाबिया को देखकर आगे बढ़ा। अनाबिया, तुम्हारी बहन का मुजरिम मैं हूं तो सज़ा भी मुझे मिलनी चाहिए। तुम अरहम को किस बात की सज़ा दे रही हो? शहरयार अनाबिया से मुखातिब हुआ। अनाबिया इसे खून ख्वार नज़रों से देखने लगी। हाँ, मुझे पता है कि माजी में जो कुछ भी हुआ, इन सब के कसूरवार आप हैं। ये बेचारा तो बेकसूर है, मगर वो क्या है ना, इसकी गलती ये है कि वो आपका भाई है। अगर आप सब यहाँ इसलिए आए हैं कि मुझे मनाकर घर ले जाएंगे, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस मेरी एक शर्त है, और वो ये कि अरहम अभी इसी वक्त अपने भाई से हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर दे, फिर ही मैं वापस घर जाऊंगी, वरना कभी भी नहीं। अनाबिया की बात पर वहां मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए। बस करो बिया, ये किस तरह की बात कर रही हो? वो भाई हैं मेरे, मैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अरहम की आंखें गुस्से से लाल थीं, जबकि अजान ऊपर वाले कमरे की खिड़की से छुपकर ये सब देख रहा था। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। शहरयार की बात पर सब शहरयार को देखने लगे, जबकि अनाया भी हैरान रह गई कि वो कल वाली बात पर इतनी जल्दी अमल कर गया। भाई, क्या हो गया है आपको? इतने सालों बाद आप यहाँ आए हैं और अब फिर से आप हम सब से दूर चले जाएंगे? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। शहरयार अरहम की बात को नज़रअंदाज करता हुआ बिया के बिल्कुल सामने आया। मैं जानता हूँ मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मगर मैं इतना भी घटिया नहीं कि अपनी वजह से अपने भाई का घर ख़राब होने दूँ। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा, मगर जाने से पहले कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मतलब है? अनाबिया सवालिया नज़रों से शहरयार को देखने लगी। अनाया से माफ़ी और सच्चाई। अगर वो मुझे सबके सामने माफ़ कर दे, और वो सच जो वो सबसे छुपा रही है, अगर आज खुद सबके सामने बता दे, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। शहरयार की बातों पर अनाया ने सबसे नज़रें चुराईं, जबकि शाहजेब बार बार अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल को काटा जा रहा था। इसको भी ज़रा सुकून नहीं। शाहजेब ने मोबाइल ही बंद कर दिया, जबकि अब वो अनाया की तरफ मतवज्जा था। एक मिनट, किस बात की माफ़ी, कैसा सच? अनाबिया ने सख्त लहजे में कहा। माजी में जो कुछ हुआ या मैंने किया, उस बात की माफ़ी, और वही सच जिसको छुपाने के लिए अनाया ने खुद को शाहजेब के साथ इस झूठे रिश्ते में बांधा हुआ है। शहरयार की बात पर सफदर साहब गुस्से में शहरयार के करीब आए और इसका गिरेबान पकड़कर कहने लगे, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? पहले तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अब फिर दोबारा आ गए इसका घर बर्बाद करने के इरादे से। क्योंकि अनाबिया को ये सब सच पता चल चुका था कि अजान शहरयार का बेटा है, मगर शहरयार का अनाया और शाहजेब के रिश्ते को झूठा कहना इसे बहुत अजीब लगा। इसलिए इसने अपने बाबा के हाथों से शहरयार का गिरेबान छुड़ाया। बाबा, एक मिनट, कहने दें इन्हें, आखिर क्या कहना चाहते हैं ये? मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी का सच अनाया आप सबको खुद बताओगी। अजान इन बच्चों में से नहीं था जो लड़ाई से डर जाए या फिर रोने लग जाए। वो बच्चा बहुत ज़हीन और हिम्मत वाला था। वो कोशिश कर रहा था इन सब बातों को समझने की। आखिर शहरयार कैसे इसकी मॉम को जानता था? आखिर कैसे और किस बात की वो अनाया से माफ़ी मांग रहा था? फिर अजान को याद आया, अनाबिया के वलीमे में शहरयार ने उसे बताया था कि कोई इससे नाराज़ है
اور اذان ہی کے کہنے پر شہریار نے عنایہ سے معافی مانگنے کی دوبارہ ہمت کی تھی۔ صفدر صاحب عنایہ کے پاس آئے اور سخت لہجے میں اس سے پوچھنے لگے، بتاؤ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ کس سچ کی بات کر رہا ہے؟ کافی دیر تک وہ چپ رہی، پھر شہریار کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، معافی چاہیے نا تمہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا، اب پلیز چلے جاؤ یہاں سے، میری عزت کا مزید تماشا نہ بناؤ۔ شہریار عنایہ سے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، جس پر شہریار اس کے قریب آیا، میں مانتا ہوں ماضی میں میری ہی وجہ سے تمہاری عزت پر داغ لگا تھا، مگر میں بہت بدل چکا ہوں عنایہ۔ مجھے پتا ہے کل رات کا منظر دیکھ کر تمہیں میں وہی گھٹیا انسان لگتا ہوں گا، مگر ہر بار کی طرح کل رات کا منظر بھی غلط تھا، دھوکہ تھا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں اس لڑکی کو خود تمہارے قدموں میں لاؤں گا، وہ خود تمہیں حقیقت بتائے گی، اور اگر اس کے بعد بھی تمہیں یہی لگے کہ میں غلط ہوں تو پھر جو تمہارا دل کرے سزا دے دینا، کیونکہ اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کر سکتا۔ سچ کیا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ شہریار عنایہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں نیچے کرتا ہوا درد بھرے لہجے میں بولا، جبکہ عنایہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ عنایہ، مجھے جب پتا چلا تم مر چکی ہو تو میں نے اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام کر دی تھی، مگر اللہ نے مجھے تم سے دوبارہ ملایا، اذان سے ملایا، اور کل رات ہی مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں ایک بار پھر سے جینے لگا ہوں، مگر آج اگر میرے یہاں سے جانے سے میرے بھائی کا گھر بس جائے گا اور مجھے تم سے معافی مل جائے گی تو ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر صرف ایک بار وہ سچ سب کو بتا دو جس کو سننے کے لیے میرے کان ترس گئے ہیں۔ وہ اب عنایہ کو مجبور کر رہا تھا۔ انابیہ عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر گئی۔ آپ ہی بتائیں یہ کس سچ کی بات کر رہے ہیں؟ وہی سچ جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ لوگوں سے سنا تھا، یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی سچ باقی ہے؟ کافی دیر بعد شاہ زیب نے کچھ کہنے کی زحمت کی۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ سب کیوں عنایہ کو بے وجہ کٹہرے میں لا کھڑا کر رہے ہیں؟ آپ چپ رہیں شہزی بھائی، آج آپ ہی کو ساری سچائی بتانی ہی ہوگی۔ یہ نہ صرف ان کا بلکہ ہم سب کی زندگی کا اہم مسئلہ ہے۔ اگر آج انہوں نے سچ نہیں بتایا تو ساری زندگی یہ یوں ہی چھپتی پھریں گی، اس لیے آج سچ کھل جانے دیں۔ انابیہ کی بات پر شاہ زیب سر جھکا گیا۔ عنایہ بتا رہی ہو یا ابھی صباحت بیگم کچھ کہتی؟ اذان سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا عنایہ کے پاس آیا۔ موم پلیز آپ سب کو سچ بتا دیں تاکہ سب لوگ آپ پر غصہ نہ کریں، پلیز آپ سب کو بتا دیں کہ پارٹنر صرف آپ کے کزن ہیں، نہ وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں نہ میرے ڈیڈ تو دوسری کنٹری میں رہتے ہیں نا، اور وہ بہت بیزی رہتے ہیں نا، جب بھی وہ اب تک وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ اذان کی وجہ سے جو بات عنایہ زبان پر نہ لا سکی، آج اذان ہی نے وہ بات سب کے سامنے کہہ دی۔ اذان کی بات سے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ وہاد صاحب اور نورین بیگم بھی بہت حیران ہو گئے۔ وہاں موجود تمام لوگوں کے دماغ میں ایک ہی سوال تھا، اور وہ یہ کہ جب شاہ زیب عنایہ کا شوہر نہیں تو پھر اذان، وہ کس کا بیٹا ہے؟ جی ہاں، اذان نے بالکل سچ کہا ہے، آپ سب اس کی کم عمری پر نہ جائیں، وہ کم عمر ضرور ہے مگر کم عقل نہیں، اور وہ شروع سے ہی تمام حقیقت سے واقف ہے۔ صفدر صاحب کو تمام لوگوں کے سامنے ایک بار پھر اپنی عزت کی توہین ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ عنایہ کو ایک بار پھر سے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ عنایہ کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ شہریار سمجھ چکا تھا صفدر صاحب اس وقت کس بات کو لے کر سب سے زیادہ شرمندگی کا شکار ہیں، اس لیے شہریار ان کی طرف آیا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ عنایہ شاہ زیب کے ساتھ کسی بھی تعلق کے بنا ایک ہی گھر میں رہ رہی ہے، بلکہ عنایہ تو اس کے ساتھ رہتی ہی نہیں۔ عنایہ اور اذان الگ ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ بھلے سے شہریار نے عنایہ اور شاہ زیب کی سچائی سامنے لائی تھی، مگر عنایہ کی عزت پر آنچ آنے سے بھی بچایا تھا۔ مگر اب مسئلہ اذان کا تھا تو پھر اذان، ابھی صفدر صاحب آگے کچھ کہتے افشاں کہنے لگی، انکل اس رات جس نے عنایہ کا ابورشن کروانا تھا وہ میں تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ عنایہ اس بات پر پوری طرح سے رضامند نہیں تھی، اور شاید یہی وجہ ہے جو اس نے آپ سب سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا معاشرے میں بن باپ کی اولاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ صفدر صاحب کو ایک اور جھٹکا لگا تھا، یعنی اذان کسی اور کا نہیں بلکہ شہریار کا بیٹا تھا۔ انکل عنایہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کوئی اس کی اولاد کو ناجائز نہ کہے،
وہ اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آپ سب سے دور چلی گئی۔ وہ شہریار اس بات سے انجان تھا، بلکہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عنایہ زندہ ہے۔ افشا کی بات پر وہاں سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ بات تو ذوحان بھی نہیں جانتا تھا کہ افشا نے عنایہ کا ابورشن نہیں کیا، بلکہ اب عنایہ کا جھوٹا رشتہ سب کے سامنے آ چکا تھا، اور یہ بھی کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا۔ جو بھی ہو، مگر شہریار نے خود اپنے ہی بچے کو کسی اور کا بچہ کہہ کر ابورشن کروانے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے اب عنایہ پر اور اس کے بچے پر شہریار کا کوئی حق نہیں۔ شاہ زیب نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ یہ تو سچ تھا نہ، شہریار بھلے سے ہی حقیقت نہیں جانتا تھا، مگر اس نے گناہ پر گناہ کیا تھا۔ عنایہ کے لیے یہاں کھڑا رہنا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ وہ وہاں کھڑے سب لوگوں سے مخاطب ہوئی، پلیز آپ سب سے گزارش ہے چپ ہو جائیں، پلیز میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر پلیز آپ لوگ اب میرے اور میرے بیٹے کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہیے گا۔ میرا شہریار سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی مجھے اس سے اب کوئی رشتہ جوڑنا ہے۔ پلیز شہریار تم مجھ سے اور میرے بیٹے سے دور رہو۔ عنایہ کا یوں شہریار سے دور رہنے کی بات کہنا شہریار پر ناگوار گزری تھی۔ اس کا دل کٹ رہا تھا کہ آخر وہ یہ جان کر کہ اذان اس کا بیٹا ہے، وہ اس سے کیسے دور رہ سکتا تھا۔ عنایہ پلیز مجھے ایک موقع دو، اذان میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میں اس سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، میں اس کا باپ ہوں، تم مجھے اس سے مزید دور نہیں رکھ سکتی۔ تم ایک بار سچ سننے کی کوشش تو کرو، میں تمہیں سب بتاؤں گا۔ آگے وہ کچھ کہتا عنایہ بول پڑی، نہیں سننا مجھے سچ، آپ اپنی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ جئیں اور ہمیں ہماری زندگی جینے دیں۔ اگر آپ اذان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں تو آپ کو اذان کی قسم، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ اس بار عنایہ نے شہریار کو اس کے بیٹے کی قسم دے کر جانے پر مجبور کر دیا، جبکہ اذان بھاگتا ہوا شہریار کے پاس آیا۔ ڈیڈ، آپ ہی میرے ڈیڈ ہیں نا؟ آپ پلیز مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ اب پلیز پرومس کریں پلیز۔ اذان بے تحاشا رو رہا تھا، مگر عنایہ کو اس کے آنسو نظر ہی کب آ رہے تھے۔ اذان کتنا تڑپتا تھا اپنے باپ سے ملنے کے لیے، وہ کتنا روتا تھا اپنے باپ کی محبت کے لیے، اور اب جب مدتوں بعد اس کے ڈیڈ کی محبت ملنے لگی تھی تو اس کی موم نے پھر سے اسے دور کرنا چاہا۔ شہریار اذان کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ شہریار نے دوسرے ہاتھ سے اپنی شرٹ کو گردن کی طرف سے نیچے کیا، جس سے اس کا تل واضح ہو رہا تھا۔ اذان نے جلدی سے اس کی گردن پہ ایک کس کیا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کے کہنے لگا، میں نے بہت دعا کی تھی اللہ پاک سے کہ میرے ڈیڈ آپ جیسے ہوں، اللہ پاک نے کتنی جلدی میری دعا سن لی۔ اب آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اذان نے شہریار کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ شہریار مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ اذان کی گرفت مضبوط ہو گئی، جیسے وہ شہریار کو اب کسی بھی قیمت پر دور نہیں جانے دے گا۔ اذان میرے شیر، آپ تو شیر ہونا، اور شیر کبھی روتے نہیں، نہ ہی کسی سے ڈرتے ہیں۔ اب مجھ سے پرومس کرو، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ اپنا اور موم کا خیال رکھو گے۔ وہاد صاحب اور نورین بیگم اپنے لختے جگر کو گلے لگانے کے لیے بے تاب تھے۔ انہیں آج دل سے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی نشانی سلامت ہے، مگر وہ اس بات پر ٹوٹ چکے تھے کہ اذان ان سے دوبارہ دور جا رہا ہے۔ ڈیڈ آپ کہیں نہیں جائیں گے، اگر آپ چلے گئے تو موم آپ کو مجھ سے ملنے نہیں دیں گی، پلیز ڈیڈ۔ 4 سال کا اذان اپنے باپ سے جدا ہوتے ہوئے بے حد تڑپ رہا تھا، مگر عنایہ کا تو جیسے دل پتھر کا تھا، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا اذان کے رونے سے۔ اذان، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ آئی پرومس، جب بھی آپ کی موم اجازت دیں گی میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ شہریار اذان کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہاں سے جانے لگا۔ بیٹا تم ایسے کیسے جا سکتے ہو یہ جاننے کے بعد کہ اذان ہمارا ہی خون ہے؟ وہاد صاحب بھی تڑپ اٹھے تھے۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کو شہریار کا جانا کچھ مناسب نہیں لگا تھا، کیونکہ جب عنایہ کا کوئی مجازی خدا تھا ہی نہیں تب وہ اکیلے اذان کے ساتھ اس معاشرے میں کیسے رہ سکتی تھی، مگر عنایہ نے یہ راستہ خود چنا تھا۔ بھائی پلیز مت جائیں، آپ سچ کیوں نہیں بتا دیتے انہیں؟ ارحم کو یہ جان کر کے اذان اور اس کے بھائی کا بیٹا ہے، ارحم کو خود کے گھر سے زیادہ اذان کے مستقبل کی فکر تھی۔ جب وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتی میرے بھائی تو میں کیا کہوں؟ میں یہاں سے جا ضرور رہا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اپنے حقوق اور فرائض سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ میرے بیٹے کو جب بھی میری ضرورت پڑے گی میں اس کے ساتھ ہوں گا، میں دور رہ کر بھی اس کے تمام اخراجات پورا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے سب سے۔ شہریار اپنے الفاظ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔
मगर एक बार भी इसने पलटकर अजान को नहीं देखा। शायद वो इसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शायद तभी शहरयार के जाने के बाद वहाद साहब और नूरीन बेगम ने अनाया के वालिदैन को बहुत समझाया कि वो अनाया को समझाएं ताकि वो अपना फैसला बदल ले। मगर अनाया किसी की बात सुने बिना ही अजान को लेकर अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में वहां मौजूद तमाम लोग अपने घर जा चुके थे। बताओ, आखिर क्यों तुमने हमें धोखे में रखा? आखिर क्यों तुमने हम सबसे सच छुपाया? अगर अनाया ऐसा कर रही थी तो कम से कम तुम तो ऐसा ना करते। सफदर साहब ने शाहजेब से तल्ख लहजे में कहा। चाचू, मैं मजबूर था। अनाया ने कसम दी थी मुझे। और फिर वो यहाँ रहती भी कैसे? अगर वो यहाँ रहती तो भी आप उसको इस हालत में कभी कबूल ना करते। शाहजेब ने सफदर साहब की आंखों में आंखें डालकर पहली बार भारी लहजा इख्तियार किया। अगर तुम इसके इतने ही हमदर्द थे, अगर इतनी ही फिक्र करते थे उसकी, तो तुमने इससे निकाह क्यों नहीं किया? इस बच्चे को बेनाम क्यों रखा? क्यों नहीं अपनाया तुमने इसे? हमदानी साहब की बात सुनकर शाहजेब ने सर झुका लिया। अब वो उन्हें क्या बताता कि इन चंद सालों में इसने अनाया को पाने की, उसे राजी करने की कितनी कोशिशें की। मगर अनाया शुरू से ही ये कहती थी कि वो सिर्फ इसका कज़न है और कुछ भी नहीं। इसलिए इसने ये उम्मीद ही ख़त्म कर दी थी कि अनाया उसे कभी मिलेगी। सबाहत बेगम और अनाबिया ने अनाया को बहुत समझाया कि वो ठंडे दिमाग से कोई मुनासिब फैसला करे। मगर अनाया ने इनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपना फैसला बता दिया कि वो वापस कनाडा चली जाएगी। वहाँ वो जॉब करके खुद अपने बेटे की परवरिश करेगी। जबकि अजान शहरयार के जाने के बाद ना किसी से बात कर रहा था, ना ही कुछ खा रहा था, बल्कि मुसलसल रोए जा रहा था। यहाँ तक कि इसको बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। आपने कहा था ना कि अगर अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए तो वो तमाम मुश्किलें हल कर देता है, और जब वो अपने बंदे से खुश होता है तो बेशुमार नेमतों से नवाजता है। मुझे भी उसने एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा था जिसका मुझे अब पता चला है। मगर शहरयार आगे कुछ ना बोल सका और सर झुकाए रोने लग गया। जबकि मुर्शिद समझ चुके थे वो क्या कहने वाला था। पहले जिस रास्ते पर तुम चल रहे थे वो रास्ता सही नहीं था, जब भी तुम्हारी नवाजी नहीं हुई, नेमत तुमसे दूर रखी गई। मगर अब जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो सीधा रास्ता है, और सीधे रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। इस रास्ते पर बहुत सी मुश्किलात आती हैं, मगर एक दिन मेरा अल्लाह अपने बंदे की तमाम मुश्किलात हल कर देता है और इस पर अपना करम करता है। तुम अपने रब से मायूस क्यों होते हो? इसमें भी कोई मुसल्लिहत होगी, तभी तुम्हें तुम्हारी नेमत से मिलाया गया है। शहरयार मुर्शिद की बातों से बहुत मुतासिर हुआ था, और वो वाकई ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि इतने सालों बाद जब उसे अनाया से मिलाया गया है, उसे इसके बेटे से मिलाया मिलाया गया है, ये सब बेवजह तो नहीं हुआ होगा ना। शहरयार को मुर्शिद की बातों से बहुत सुकून मिलता था। आज होने वाले वाक़ये के बाद शहरयार बहुत तकलीफ में था, इसलिए वो सुकून की तलाश में मज़ार आया था और आज रात यहीं पर क़याम करने का इरादा रखता था। आज 2 दिन बाद जैन ने हानिया को माजी की तमाम हकीकतों से आगाह किया था। हानिया, ये सब सच है। मैं भला तुमसे झूठ क्यों कहूँगा? अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो बेशक तुम भाभी से पूछ लो, उनसे बेहतर और कौन जानता होगा। वो जोहान भाई के साथ वहीं पर मौजूद थीं जहां ये सब कुछ हुआ था। जैन हानिया को 5 साल पहले होने वाले वाक़ये के बारे में सब कुछ बता चुका था। जैन, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मगर मैं अनाबिया को कैसे समझाऊं? अगर ये बात अनामिया समझ जाए तो वो खुद अपनी बहन को हकीकत से आशना कर देगी, मगर मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात पर भरोसा करेगी। हानिया अच्छी तरह से जानती थी कि अनाबिया फ़िलहाल इन हालात में इसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी। मगर एक बार तुम इससे बात करके तो देखो, क्या पता वो तुम्हारी बातों पर गौर करे। जैन के कहने पर हानिया ने अनाबिया को कॉल की, मगर अनाबिया ने कॉल रिसीव नहीं की। मगर कुछ ही देर बाद जब अरहम की कॉल आई, जिसे सुनकर जैन बहुत परेशान हो गया। मगर अचानक क्या हुआ इसे, और वो कौन से हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल का सुनकर हानिया बहुत परेशान हो गई, मगर उसकी ये हालत नहीं थी कि वो रात के इस वक्त हॉस्पिटल जाए। इसलिए उसे आमना बेगम के पास छोड़कर जैन, जोहान और अफशा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। आप ही प्लीज़ मत रोएं, कुछ नहीं होगा अजान को, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अनाबिया मुसलसल अनाया को समझा रही थी, मगर वो एक माँ थी, उसे कैसे सब्र आता। जबकि शाहजेब और अरहम भी वहीं मौजूद थे। अरहम अनाबिया को हकीकत बताने के लिए ही वहां गया था।
مگر وہاں پہنچ کر پتہ چلا تھا کہ اذان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور اس وقت شاہ زیب کینیڈا کی ٹکٹ کٹانے گیا ہوا تھا۔ اس لیے بنا وقت ضائع کیے ارحم عنایہ اور انابیہ کو ساتھ لے کر اذان کو ہاسپٹل لے آیا تھا۔ صباحت بیگم نے شاہ زیب کو کال کر کے اذان کی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا اور وہ خود صفدر صاحب کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اذان کا بخار اب بھی بہت تیز ہے۔ اس کا بخار دماغ پر چڑھ چکا ہے، اس لیے اگر اس کا بخار کم نہیں ہوا تو اسے مرگی کے دورے پڑیں گے اور آگے اس کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے دعا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عنایہ کا سر چکرانے لگا اور اچانک سے وہ زمین پر گرنے لگی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ عنایہ کو بھی ایک روم میں شفٹ کیا گیا کیونکہ اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ دونوں طرف ڈاکٹرز کوششیں کرنے میں مصروف تھے۔ یہ سب تمہارے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ یہاں آتا نہ اتنا تماشا ہوتا، نہ ہی میری بہن اور بھانجے کا یہ حال ہوتا۔ انابیہ نے ارحم کا گریبان پکڑا اور غصے سے دور دھکا دینے لگی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہیں یہاں 1 گھنٹہ ہونے والا تھا اور اس 1 گھنٹے میں وہ نہ جانے کتنی بار ارحم کو باتیں سنا چکی تھی۔ اب وہ ارحم کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ بس کر دو بیا، یہ مت بھولو کہ وہ صرف تمہارا بھانجا نہیں بلکہ میرا بھی کچھ لگتا ہے، خون کا رشتہ ہے میرا اس سے، سمجھی تم؟ اور یہ کیا ہر بات کا قصوروار تم میرے بھائی کو ٹھہرا رہی ہو؟ مانا کہ انہوں نے بہت گناہ کیے، انہوں نے اپنی سگی اولاد کو انجانے میں ختم کرنا چاہا، یہ ان کا سب سے بڑا گناہ تھا، مگر عنایہ کو دھوکہ دینا، ان سے منہ موڑنا، یہ سب ان کے گناہ میں شامل نہیں تھا، یہ سب ایک سازش تھی۔ ارحم نے غصے سے اس کے بازوؤں کو پکڑتے ہوئے سخت لہجے میں اس سے کہا، جس پر بیا کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ آج کے بعد بنا حقیقت جانے میرے بھائی کی توہین کرنے سے گریز کرنا مسز بیا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ارحم نے بیا کو ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکیلا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ تبھی افشاں اس کے پاس آئی جبکہ صباحت بیگم اندر عنایہ کے ساتھ روم میں موجود تھیں اور صفدر صاحب عشاء کی نماز ادا کرنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ انابیہ، تم اس کی بیوی ہو، تمہیں اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ مانا کہ یہ وقت آزمائش کا وقت ہے، مگر جتنی پریشان تم ہو اتنا ہی وہ بھی ہے۔ انابیہ، تمہیں سچائی سن لینی چاہیے، کیا پتہ سچائی سننے کے بعد تمہارے دل کی بھڑاس کم ہو جائے اور شہریار کے بارے میں تمہاری منفی سوچ کچھ بدل جائے۔ انابیہ سوالیہ نظروں سے افشاں کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت زین بھی ہانیہ کی ضد کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے آیا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ انابیہ بھی اس حقیقت سے واقف ہو جائے۔ آپ ہی پلیز ایک بار میری بات سننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں اذان جلدی ٹھیک ہو جائے تو آپ کو شہریار بھائی کو یہاں آنے کی اجازت دینی ہوگی۔ بیا سمیت تمام لوگ عنایہ کو سمجھا رہے تھے، جبکہ بیا یہ سمجھ چکی تھی کہ اذان کی حالت تبھی ٹھیک ہوگی جب اس کی بات مان لی جائے اور اس کے لیے شہریار کا یہاں آنا بہت ضروری تھا۔ بیا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب اس شخص کی وجہ سے ہوا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کو دوبارہ اپنے بیٹے کے قریب آنے دوں؟ ہرگز نہیں۔ عنایہ کے دل میں شہریار کے لیے غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا، مگر آخر وہ کرتی بھی کیا، وہ اب تک حقیقت سے نا آشنا تھی۔ انابیہ کے لاکھ سمجھانے پر بھی اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ دوسری طرف ارحم شہریار کو فون پر فون کر رہا تھا۔ شہریار کو وہ بتا چکا تھا کہ اذان کی حالت ٹھیک نہیں۔ شہریار وقت ضائع کیے بنا ارحم سے ہاسپٹل کا معلوم کر کے وہاں پہنچا۔ ارحم اسے بتا چکا تھا کہ عنایہ کے علاوہ وہاں سب کو اس کے ماضی میں ہونے والے حادثے کا پتہ چل چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ عنایہ کو بھی اس بارے میں بتا دے۔ عنایہ کہاں ہے؟ شہریار نے ذوحان سے پوچھا تو ذوحان نے سامنے والے روم کی طرف اشارہ کیا۔ شہریار عنایہ کے پاس چلا گیا۔ عنایہ اور انابیہ ابھی باتوں میں مصروف تھیں جب شہریار اندر آیا، جسے دیکھ کر عنایہ ساکت سی ہو گئی۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا تمہیں اتنا سب کچھ کر کے بھی سکون نہیں ملا؟ ہاں؟ عنایہ پاگلوں کی طرح اس پر چلانے لگی۔ صباحت بیگم نے ارحم کو کہا کہ وہ انابیہ کو وہاں سے باہر بلا لے، شہریار اور عنایہ کو ایک دوسرے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دے۔ یہ بات شاہ زیب اور صفدر صاحب پر ناگوار گزری تھی، مگر اس وقت جو ضروری تھا وہی کرنا پڑا۔ ارحم نے اذان کے بارے میں وحاد صاحب اور نورین کو بھی بتا دیا تھا، وہ لوگ بھی وہاں آ چکے تھے۔ اس چھوٹے سے بچے کے لیے وہاں موجود تمام لوگ بے حد پریشان تھے اور ہر لمحہ اس کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے تھے۔
ارحم کمرے کے اندر آیا اور انابیہ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر وہاں سے لے جانے لگا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں اس کمرے میں اکیلے تھے۔ انایا، تمہیں پتا ہے اذان سے ملنے سے پہلے میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ انایا اب دوسری طرف منہ کر چکی تھی، مگر اس کی بات پر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تاکہ تم سے اجازت لے سکوں۔ انایا پلیز، خود کے نہیں تو ہمارے بیٹے کے بارے میں سوچو۔ اسے ضرورت ہے ہم دونوں کی، وہ کسی ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتا۔ انایا اس کی باتوں پر منہ پھیر گئی۔ اسے آپ کی ضرورت نہیں، اسے صرف میری ضرورت ہے۔ وہ ایک بار ٹھیک ہو جائے تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ اس کی بے وجہ کی ضد تھی۔ انایا پلیز، تم اس کا مستقبل داؤ پر لگا رہی ہو، تم اس کی پوری زندگی خراب کر رہی ہو۔ ہاں تو آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ 5 سال پہلے تو آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ آپ نے ہی اس کو موت کے منہ میں دھکیلنا چاہا تھا۔ آپ ہی نے مجھے اپنی زندگی سے باہر پھینک دیا تھا اور اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ کہاں گئی اب آپ کی وہ اکڑ، وہ گھمنڈ، وہ چہرہ جو آپ نے آخری ملاقات میں دکھایا تھا؟ اب وہ شہریار کو اس کی ہی نظروں میں گرا رہی تھی۔ شہریار کی برداشت کا مادہ اب ختم ہو چکا تھا۔ شہریار اس بار بہت سخت لہجے اور اونچی آواز سے انایا سے مخاطب ہوا۔ ہاں کی تھی میں نے غلطی، دیا تھا تمہیں دھوکہ۔ ہاں میں نے خود ہی اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہا تھا، کیونکہ میں غلط تھا، اندھیرے میں تھا، میری آنکھوں پر جھوٹ کا پردہ تھا، مگر میں نے اپنی دنیا نہیں بسائی تھی۔ میں نے اس سے نکاح ضرور کیا تھا، مگر میں اس کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ صرف چند دن کے اندر میں نے اس سے تمام رشتے ختم کر لیے تھے۔ لیکن اگر اب بھی تمہیں یہ لگتا ہے میری موجودگی اذان کے لیے نقصان دہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے صحتیاب ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ شہریار کی باتیں انایا کی سمجھ سے باہر تھیں۔ شہریار اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ آخر وہ رکتا بھی کیسے؟ انایا کے الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کے جاتے ہی ارحم اندر آیا۔ آپ نے ایک بار پھر سے حقیقت سننے سے انکار کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو چھوڑنے کے بعد میرا بھائی عالیہ کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہا تھا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ عالیہ نے بھائی سے دھوکے سے نکاح کیا تھا۔ اس نے آپ دونوں کے رشتے کو توڑنے کے لیے جو سازش رچی تھی، اس کا مہرہ اس نے بھائی کو بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنے بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہو نا تم؟ انایا نے سخت لہجے میں کہا۔ تبھی انابیہ دوبارہ اس کے پاس آئی۔ آپی یہ سچ ہے، شہریار بھائی نے اس رات جو کچھ کیا وہ بے ہوشی کی حالت میں کیا تھا۔ عالیہ نے شہریار بھائی کی ڈرنک میں نشہ ڈال کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو چکے تھے، اور انایا کو تو جیسے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ نشے میں تھا، اور جب وہ صبح ہوش میں آئے تھے تو اس کمرے میں عالیہ تھی، اور عالیہ نے شہریار بھائی پر الزام لگایا تھا تاکہ شہریار بھائی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، اور اس نے شہریار بھائی کو بھی آپ کے خلاف بھڑکایا تھا شاہ زیب بھائی کے نام سے۔ انابیہ نے انایا کو تمام سچائی جو وہ جانتی تھی سب بتا دی۔ شہریار جس رات انایا سے آخری ملاقات کر کے واپس گھر آیا تھا، اس رات اس کی بارات تھی۔ بارات بہت دھوم دھام سے لے کر جائی گئی تھی۔ شہریار کے کمرے میں اب عالیہ کا پورا حق تھا، مگر شادی کی رات جب شہریار کمرے میں آیا تھا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے وہ عالیہ کے قریب گیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ عالیہ کو خود سے دور کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ رات بھر اپنے گھر سے دور ایک سنسان جگہ پر رہا اور مسلسل سگریٹ نوشی کرتا رہا۔ دوسرے دن جب وہ گھر آیا تو اس نے اس ملک سے جانے کی بات کی۔ بہت صاحب سمجھ چکے تھے وہ دماغی طور پر کچھ ڈسٹرب ہے، اس لیے انہوں نے سادگی سے ان دونوں کا ولیمہ کیا اور انہیں دوسرے ملک گھومنے پھرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ ساتھ میں تھوڑا وقت گزار لیں۔ یہاں آ کر انہیں 2 دن ہوئے تھے، مگر اب تک شہریار عالیہ کے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ وہاد صاحب اور وہاب صاحب اپنی بیویوں کے ساتھ اس ملک میں آئے تھے تاکہ جان سکیں یہ دونوں خوش ہیں یا نہیں، مگر وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کا بیٹا تو رات بھر کمرے میں بھی نہیں جاتا۔ عالیہ کا اب صبر جواب دے گیا تھا تو وہ شہریار کو بار بار انایا کی محبت میں گرفتاری کے طعنے دینے لگی۔ شہریار کو اس کی باتیں زہر لگنے لگی تھیں، چاہے جو بھی تھا، مگر انایا اس کی محبت تھی، وہ اس کے خلاف کچھ بھی غلط سننا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہاں سے باہر چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر سمرین بیگم کمرے میں آئیں اور اس کے متعلق پوچھنے لگیں۔ کہاں خاک سکون میں ہوں میں؟
آپ نے اور خالہ نے کتنی کوششیں کی اس عنایا کو شہریار کی زندگی سے نکالنے کی، اور کامیاب بھی ہو گئے، مگر ہم میں سے کوئی بھی اسے شہریار کے دل سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا موم۔ شہریار جب گاڑی میں بیٹھا تو اس نے دیکھا اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ موبائل لینے کے لیے جب واپس گھر آیا تو اس نے عالیہ اور سمرین کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ شہریار کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی جب اس کو یہ پتا چلا کہ وہ بچہ جس کی وہ جان لے چکا ہے وہ اس کا خود کا بچہ تھا، یعنی اس رات جو کچھ ہوا تھا وہ عنایا اور اس کے درمیان ہوا تھا۔ شہریار نے 10 منٹ بھی نہیں لگائے اور اندر کمرے میں آ کر عالیہ کو بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر ڈرائنگ روم میں لا کھڑا کیا۔ سب لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے، صرف ارحم وہاں نہیں تھا۔ وہ اب بھی پاکستان میں تھا کیونکہ وہاں اس کی پڑھائی جاری تھی۔ شہریار نے سب کو اس کی حقیقت بتائی کہ اس نے اس سے شادی کس مجبوری میں کی تھی، اور اس نے جو کچھ عنایا کے ساتھ کیا تھا وہ جان کر وہاد صاحب کو بہت دکھ ہوا۔ شہریار نے سب کے سامنے عالیہ کو طلاق دے دی، اور عالیہ نے بھی یہ سب کو سچ بتا دیا تھا کہ ان سب میں ان کی ماں بھی شامل تھی۔ شہریار غصے سے وہاں سے باہر نکل گیا اور نہ جانے وہ کیا سوچ کر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ بہت بڑے صدمے سے گزر رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی گاڑی کھائی میں جا گری۔ دوسرے دن جب وہ گھر واپس نہیں آیا تو وہاد صاحب نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی، تب انہیں اس حادثے کا پتہ چلا۔ ایک طرف ان کا بھائی جو بیٹی کی طلاق کے صدمے میں ہسپتال میں مردہ حالت میں پڑا تھا، اور دوسری طرف ان کا بیٹا دماغ پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے کوما میں جا چکا تھا۔ عالیہ کو جب شہریار کے کوما میں جانے کی اور اپنے باپ کے مرنے کی خبر ملی تو اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ ارحم بھی وہاں آ چکا تھا اور وہی عالیہ کو ہاسپٹل لے کر پہنچا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب اس کے اور اس کے باپ کے جنازے کو گھر لایا گیا تو سمرین بیگم کا صدمے کی حالت میں دماغ پلٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے شہریار کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں دی تھی۔ زوہان اس کا جانی دوست تھا، اس لیے افشاں کو لے کر وہاں آ گیا تھا۔ افشاں نے بھی شہریار کا علاج کیا، مگر واپسی کی کوئی امید باقی نہ تھی۔ نورین بیگم کو اپنی بہن اور بیٹے کا غم بیمار کر گیا تھا۔ وہاد صاحب شہریار کو ارحم اور زوہان کے بھروسے کہیں چھوڑ کر اپنے بھائی اور بھتیجی کا جنازہ لے کر اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان واپس آ گئے تھے اور یہیں ان کی تدفین کی۔ کچھ مہینے گزر جانے کے بعد انہوں نے ملک سے واپس باہر جانے کا سوچا، اور اسی لیے انہوں نے ارحم کو اپنی ماں کے پاس آنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ اکیلی تھیں۔ ان کی بہن تو ہوش کی دنیا سے بےگانی ایک کمرے میں پڑی رہتی تھیں۔ زوہان اور افشاں شہریار کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے اور یہی امید تھی کہ شاید کب اسے ہوش آ جائے۔ بس یوں ہی انہیں 3 سال گزر گئے۔ شہریار نے اپنی زندگی کے 3 سال کوما میں گزارے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تھا تو اس نے سب سے پہلے عنایا کے بارے میں پوچھا تھا، اور پاکستان میں اس کے جتنے بھی آدمی تھے سب کو اس نے عنایا کی تلاش میں لگا دیا تھا کہ شاید کہیں سے بھی اس کی خبر مل جائے۔ ان سب میں 1 سال گزرنے والا تھا۔ شہریار کی اذیت اور مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نہ جانے مرنے کی کتنی بار کوششیں کر چکا تھا، نہ جانے روز کتنی بار وہ خود کو جسمانی اذیتیں دیتا تھا۔ شہریار کو کوما سے باہر آئے 2 سال ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ عنایا تو 5 سال پہلے مر چکی ہے۔ تب سے اس کے جینے کی تمنا ختم ہو چکی تھی۔ یہ تھا شہریار بھائی کا دردناک ماضی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بے ساختہ عنایا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عنایا کا دل دکھانے پر اس کی دی گئی بد دعا نے شہریار کی زندگی کے 3 سال خاک کر دیے تھے۔ اب شہریار پر اس کو ترس آ رہا تھا۔ آپ ہی پلیز آپ جائیں شہریار بھائی کے پاس اور انہیں اجازت دیں اذان سے ملنے کی۔ انہیں ایک موقع تو دے کر دیکھیں۔ واقعی شہریار کے ساتھ بہت غلط ہوا تھا، یعنی دونوں ہی سکون میں نہیں تھے۔ صباحت بیگم نے بھی اسے بہت سمجھایا کہ وہ اذان کی خاطر شہریار کو معاف کر دے۔ شاہ زیب کے علاوہ وہاں موجود سبھی لوگ اس بات پر اتفاق کر رہے تھے کہ شہریار کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ وہاد صاحب اور صفدر صاحب کو اب بس عنایا کی رضامندی کا انتظار تھا۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ عنایا کی رضامندی کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کرنا پڑے گا۔ کیا مجھے اسے ایک موقع دینا چاہیے؟ عنایا ارحم سے شہریار کا پوچھ کر ہاسپٹل کے سائڈ روم میں گئی، جہاں شہریار جائے نماز پر ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے اذان کے لیے زندگی مانگ رہا تھا۔ جب وہ آنسو صاف کر کے اٹھا تو عنایا کو باہر کھڑا پایا تو وہ حیران رہ گیا، جبکہ اتنی ہی حیران عنایا بھی تھی۔ اس نے آج پہلی بار شہریار کو جائے نماز پر دیکھا تھا۔ شہریار چلتا ہوا عنایا کے پاس آیا۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ ماضی میں آپ کے ساتھ۔ عنایا اسے آگے کچھ کہتی جب شہریار اس کے قریب آیا۔ کیا تم نے سچے دل سے مجھے معاف کر دیا؟ شہریار کے سوال پر عنایا نظریں جھکا گئی تھی۔ شہریار، مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے دھوکہ دے کر اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ اذیت میں ہیں آپ۔ عنایا ایک قدم آگے آئی تھی۔ کیا اس کے دل میں پھر سے شہریار کے لیے جذبات ابھرنے لگے تھے؟ کیا وہ ایک بار پھر سے اس شخص پر بھروسہ کرنے لگی تھی؟ مجھے ایک موقع دے کر تو دیکھو عنایا، میں نے ہی تمہاری زندگی جہنم بنائی تھی، اب میں ہی تم دونوں کا محافظ بنوں گا، وہ عنایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ شہریار نے عنایا کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، وہ دونوں پہلے کی نسبت بہت بدل گئے تھے۔ عنایا اب ایک لڑکی کی طرح نہیں بلکہ ایک بچے کی ماں کی طرح زندگی گزارنے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف شہریار کا پورا لائف سٹائل بدل چکا تھا۔ اب وہ سادگی اختیار کر گیا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا، ان کے بیچ کچھ نہ بدلا تھا، تو وہ تھی ان کی محبت، ان کے دلوں کا ایک دوسرے کے لیے دھڑکنا۔ وہ ایک بار پھر سے ایک ہونے والے تھے۔ کیا ایک بار پھر سے ان کے درمیان کوئی رشتہ بننے والا تھا؟ اوف، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتی۔ فریحہ جو ہمیشہ علیزے کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی، ہمیشہ علیزے کی حالت کا مذاق بناتی تھی، آج شہریار کی واپسی اور عنایا کے زندہ ہونے کا سن کر آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے بہت کوشش کی کہ ان دونوں کو الگ کر دوں، مگر ارحم بہت ڈھیٹ انسان ہے، وہ کہاں چھوڑے گا اپنی بیوی کو۔ خیر، میں اپنا مسئلہ دیکھ لوں گی، اب تم اپنا مسئلہ حل کرو۔ تمہاری محبت ایک بار پھر اس ملک میں واپس آ چکی ہے۔ علیزے کی باتوں پر فریحہ اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک سے وہ اٹھی اور علیزے پر حملہ آور ہوئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ہاتھ چھوڑو میرا اور جا کے اپنے شہریار کو یہ جوش دکھاؤ جو اس وقت اپنے بیٹے کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود ہے۔ یقیناً عنایا کا شہریار سے سامنا ہوا ہوگا۔ اور آگے وہ کچھ کہتی، فریحہ نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ بس کر دو بس، اگر وہ واپس آ گیا ہے تو اور بھی اچھا ہے، میں تمہیں دکھا دوں گی کہ میں ہوں کون، میں اسے حاصل کر کے رہوں گی، فریحہ نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کہا، جس پر علیزہ اپنے گال پر تھپڑ کھا کر بھی مسکرانے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا واقعی؟ دیکھو کیسے ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح برتاؤ کر رہی ہو تم۔ تمہیں اب بھی یہی لگتا ہے کہ وہ تمہیں مل جائے گا؟ ہاں ہاں ہاں، نائس، اگر نہ ملا تو؟ علیزے کے لہجے میں کمینگی جھلک رہی تھی۔ اگر مل گیا تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ میں آج بھی ہر جیت میں تم سے آگے ہوں، اور اگر نہ ملا تو میں اس کو اس دنیا سے ہی فارغ کر دوں گی۔ جو میرا نہیں ہو سکا اسے اب دوبارہ کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی میں، سمجھی تم؟ فریحہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا ارادہ اس پر ظاہر کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ علیزہ پھر سے مسکرانے لگی۔ تمہارا تو اسے میں اب بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ماضی بھول گئی؟ نہیں، ارحم تو ایک مہرا تھا شہریار تک پہنچنے کا، ورنہ شہریار کے سامنے تو ارحم بھی کچھ نہیں۔ میں اسے پسند کرتی تھی، میں اس کو بے پناہ چاہتی تھی، مگر تم ہم دونوں کے بیچ آئی تھی، ورنہ میں اسے کب کا حاصل کر لیتی۔ ماضی میں نے تمہیں کتنی بار یہ باور کروایا تھا کہ تم اس کے لائق نہیں ہو، مگر تم پھر بھی اس کے پیچھے پڑی رہی، مگر اب اور نہیں فریحہ۔ آخر کار 6 سال پرانی بات علیزے کے لبوں پر آج آ ہی گئی تھی۔ انتقام کی آگ دونوں میں بھڑک رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کزنز تھیں، مگر ایک دوسرے کو بچپن سے نیچا دکھانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ کوئی چیز اگر ایک کو پسند آ جائے تو دوسری کو بھی وہی چاہیے ہوتی تھی، اور اب جب وہ دونوں بڑی ہو چکی تھیں، جب علیزہ نے شہریار کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا تھا تو فریحہ کو لگا تھا وہ اس کا دھیان ارحم پر لگا کر خود اس کی پسند کو حاصل کر لے گی، اور اب تک یہی سب چلتا آ رہا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے اس پاگل لڑکی کے ساتھ؟ کیوں مجھے بار بار کالز کر کے تنگ کرتی رہتی ہے؟ عنایا نے بھی اچھی جگہ پھنسا دیا مجھے۔ شاہ زیب نے اب کہیں جا کر موبائل آن کیا تھا تو پھر سے اس کے نمبر پر کال آنے لگی تھی اور مسلسل آئی جا رہی تھی۔ شاہ زیب پہلے تو بڑبڑایا، پھر غصے سے کال ریسیو کی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں ڈسٹرب کرتی ہو مجھے بار بار؟ شاہ زیب ویسے تو بہت تحمل والا اور ٹھنڈے دماغ کا شخص تھا، مگر نہ جانے کیوں ہمیشہ اس کا سارا غصہ اس معصوم کے اوپر ہی نکلتا تھا۔
اس کے آفس میں اکثر یہی لوگ سوچتے تھے کہ آخر شاہ زیب سر کو کبھی غصہ کیوں نہیں آتا۔ اب انہیں کیا پتا کہ ان کے شاہ زیب سر کا غصہ کسی پر بہت اچھی طرح سے اترتا ہے۔ شاہ زیب نے سخت لہجہ اختیار کیا، مگر اپنے کیے گئے سوال کا دوسری طرف سے جواب سن کر اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ "وٹ؟ کیا مطلب ہے تمہارا یہ بکواس ہے؟ تمہیں اتنا سا بھی صبر نہیں؟ تم سے میرا سکون دیکھا ہی کب جاتا ہے!" ایک بار پھر سے شاہ زیب نے غصے سے کہا، مگر دوسری طرف اب بالکل خاموشی تھی۔ "بولو نا، اب منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟" دوسری طرف خاموشی پا کر اس نے پھر سے غصے میں کہا، اور دوسری طرف سے کیے گئے سوال کا جواب دے کر اس نے فون رکھ دیا۔ کھانستے ہوئے بندے سے تو ڈر لگتا ہے انہیں کہ کہیں کھانسی نہ لگ جائے، اور آئی بڑی ہاسپٹل آنے والی۔ جیب میں موبائل رکھ کر منہ بناتا ہوا وہ عنایہ کی طبیعت دیکھنے چلا گیا۔ کافی دیر تک تو وہ لوگ یہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر ماضی سے گزرنے والے حالات کے بارے میں بات ہوئی، اور پھر کچھ سوچ کر عنایہ نے اس سے تھوڑا فاصلہ اختیار کیا۔ ابھی شہریار اس کے اچانک دور ہونے کی وجہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہاد صاحب کی آواز پر سے دونوں چونکے۔ "مجھے تم دونوں سے کچھ بات کرنی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں." وہاد صاحب نے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ شہریار اور عنایہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ وہاں سب لوگ موجود تھے۔ وہاج اور صفدر صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا، وقت آ چکا تھا کہ اس فیصلے کو سب کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کا حل نکال لینا چاہیے۔ اذان اب بھی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اذان کے ہوش میں آنے کے بعد اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ دی جائے، کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے، ان سب کو فیس کرنے کی عمر نہیں اس کی۔ وہاد صاحب نے بات کی افتتاح کی، جس پر سب لوگ غور سے ان کی بات سننے لگے۔ "اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کل ظہر کے بعد ہی تم دونوں کا نکاح کروا دیں گے۔" وہاد صاحب کے منہ سے نکلی بات پر جہاں صباحت بیگم اور نورین بیگم سمیت وہاں کھڑے سب لوگ خوش ہوئے، وہیں شاہ زیب، شہریار اور عنایہ بے حد حیران رہ گئے۔ شہریار کی نظریں عنایہ پر تھیں، اس کی نظریں شاید رضامندی ظاہر کر رہی تھیں، جبکہ عنایہ اور شاہ زیب اس فیصلے سے بہت حیران تھے۔ "صحیح کہا آپ نے وہاج، اب مزید اس بے نام رشتے کا یوں قائم رہنا جائز نہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ ماضی کو بھلا کر تم دونوں ایک نئی زندگی شروع کرو۔ اپنے لیے نہ صحیح، اذان کے لیے ہی سوچو۔" صفدر صاحب نے بھی وہاد صاحب کی بات سے اتفاق کیا۔ "مگر بابا یہ…" عنایہ بھی کچھ کہتی جب صفدر صاحب اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ "بابا، میں نے شہریار کو اذان سے ملنے کی اجازت دی، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت دی ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ…" "دیکھو عنایہ، میں پھر سے یہ بات نہیں دہراؤں گا، تم کیسے بنا باپ کے اس کی اولاد کو پالو گی؟ ہم نے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا۔ اگر تم دونوں اذان کو بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا، ورنہ پھر امید چھوڑ دو کہ اذان دوبارہ کبھی خوش رہ پائے گا۔" صفدر صاحب کی بات پر عنایہ نے سر جھکا دیا، جبکہ شہریار محبت بھری نگاہوں سے عنایہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پستول نکال کر آنکھوں میں انتقام لیے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ "اگر میں نہ بسی تو بسنے تو میں تمہیں بھی نہیں دوں گی عنایہ۔" اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ "یہ آخری موقع ہے فریحہ، اسے نہ گنوانا۔" اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے بس صبح کا انتظار تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھٹیا ارادے لیے پھر سے کسی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش میں تھی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر ارحم نے قاضی صاحب کو اپنے گیسٹ ہاؤس پر بلایا۔ تمام لوگ وہاں موجود تھے۔ یہ گیسٹ ہاؤس شہریار کا تھا، مگر اس کے یہاں سے جانے کے بعد ارحم یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا کرتا تھا، اس لیے اس گیسٹ ہاؤس کا اس کے تمام دوستوں کو پتہ تھا۔ زین اذان کے پاس ہاسپٹل میں موجود تھا۔ باقی تمام لوگ یہاں نکاح میں شرکت کرنے کے لیے گیسٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ عنایہ ہمیشہ کی طرح تہذیب سے سر پر دوپٹہ لیے بیا کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ اس کے برابر میں شہریار بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں عنایہ اور شہریار کا نکاح شروع ہوا۔ قاضی صاحب کے سوال پر عنایہ نے 3 بار رضامندی ظاہر کی۔ اسی طرح شہریار نے بھی اسے اپنے نکاح میں قبول کیا، اور پھر وہاں سب لوگوں نے انہیں مبارکباد دی۔ تب ہی گارڈ کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہاں موجود سب لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ نہ صرف گارڈ کی آواز بلکہ باہر سے فائر کی آواز بھی آئی تھی۔ شہریار اور ارحم وقت ضائع کیے بنا باہر لان میں بھاگے۔ سب لوگ بھی ان کے پیچھے گئے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر شہریار حیران رہ گیا۔ "تمہیں کیا لگا تم ایک بار پھر سے کسی اور کے ہو جاؤ گے؟ نو بیبی، یو آر مائن، مائی لو۔"
فریحہ ہاتھ میں بندوق تنائے سامنے کھڑے شہریار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ جب ہی علیزے اپنی کار سے نکل کر وہاں آئی، علیزے اس کے ارادوں سے واقف تھی۔ فریحہ نے بندوق کا نشانہ عنایہ کی طرف کیا۔ او، بڑے ہیپی نظر آ رہے ہو، آج تو لگتا ہے کوئی لاٹری نکل آئی ہے۔ فریحہ طنزیہ انداز میں مسکرائی، جبکہ اس کا نشانہ عنایہ کی طرف دیکھ کے سب گھبرا گئے۔ شہریار آگے بڑھ کر عنایہ کو اپنے پیچھے چھپانے لگا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کیوں آئی ہو یہاں؟ شہریار غصے سے اس سے مخاطب ہوا۔ اوف مائی گاڈ، دیکھو ذرا رومیو کو، کیسے اپنی جولیٹ کو اپنے پیچھے چھپا رہا ہے۔ وہ تھوڑی جل بھننے لگی۔ بندوق نیچے کرو، ارحم نے سخت لہجے میں کہا۔ سنا نہیں تم نے؟ نیچے کرو یہ بندوق۔ نہیں کروں گی۔ اب کی بار شہریار نے یہ کہا تھا، مگر سامنے ڈھیٹ مٹی کی بنی ہوئی لڑکی کھڑی تھی۔ یا تو تم میرے ہو جاؤ یا پھر میں عنایہ کو تم سے دور کر دوں گی۔ وہ اب بالکل سیریس ہو چکی تھی۔ اتنی آسانی سے تم شہریار کو حاصل کر لو گی، یہ بھول ہے تمہاری۔ وہ کل بھی میرے دل میں بستا تھا اور آج بھی۔ علیزے آگے بڑھ کر فریحہ سے مخاطب ہوئی۔ شہریار یہ بات بہت پہلے سے جانتا تھا کہ علیزے بھی اس کے پیچھے ہے، مگر آج ارحم کو حقیقت پتہ چلی تھی۔ یہ غلط فہمی ہے تم دونوں کی۔ میں صرف عنایہ سے عشق کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ ہمیشہ سے اس کا ہی تھا اور ہمیشہ اس کا ہی رہوں گا۔ شہریار کی بات فریحہ کو آگ لگا گئی۔ فریحہ اپنی بندوق لیے اس کے قریب آئی۔ یعنی تم مجھے نہیں اپناؤ گے؟ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں اس کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے غصے میں بندوق چلا دی، مگر یہ کیا، علیزے فوراً سے پہلے شہریار کے سامنے آ گئی، جس وجہ سے یہ گولی اس کے سینے میں لگ گئی۔ وہاں کھڑے سب لوگ پریشان ہو گئے۔ عنایہ نے آگے بڑھ کر علیزے کے خون میں لہو لہان وجود کو سنبھالنا چاہا، مگر وہ زمین پر گر چکی تھی، جبکہ فریحہ کا دماغ سن ہو چکا تھا اور بندوق اس کے ہاتھ سے نیچے گر چکی تھی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر ایک رومال کی مدد سے بندوق اٹھائی، جبکہ ذوحان پولیس کو اطلاع کر چکا تھا۔ یہ کیا؟ عنایہ کے ہاتھوں پر علیزے کا خون لگا ہوا تھا۔ سب اسے ہاسپٹل لے جانے کا ہی سوچ رہے تھے جب علیزے نے بمشکل کچھ بولنا چاہا۔ عنایہ، اپنا نام سن کر عنایہ اس کے بالکل قریب ہوئی۔ تو تم کبھی شہریار کو مت چھوڑنا، وہ صرف تمہارا ہے، وہ صرف تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ علیزے کے الفاظوں پر شہریار کو بہت حیرانی ہوئی۔ مجھے معاف کر دو شہریار، خوش رہو۔ اور مکمل الفاظ ادا کیے بنا اس کی روح جسم سے رخصت ہو چکی تھی، جبکہ پولیس بھی وہاں آ چکی تھی۔ ارحم اور ذوحان نے پولیس کو تمام معاملات سے آگاہ کیا اور وہ بندوق جس سے اس نے گولی چلائی تھی وہ ان کے حوالے کی۔ پھر پولیس فریحہ کو وہاں سے لے جانے لگی۔ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، چھوڑو مجھے، وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ عنایہ، میں واپس آؤں گی تمہاری جان لینے۔ جاتے جاتے بھی وہ عنایہ کو آنکھیں دکھا گئی تھی۔ آج ان کے نکاح کا دوسرا دن تھا، مگر وہ لوگ اب تک ہاسپٹل میں موجود تھے۔ اذان نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ عنایہ کافی بار اذان سے ملنے گئی، مگر وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ شہریار بھی ہر نماز کے بعد اس پر دم کرنے کے لیے جاتا تھا، مگر وہ اب بھی بے ہوش تھا۔ عنایہ کا مسلسل رو رو کر برا حال تھا۔ شہریار اسے بہت سمجھا چکا تھا، مگر وہ خود بھی اندر سے بے حد پریشان تھا۔ میری جان، میری زندگی، یہ کس آزمائش میں ڈال دیا تم نے مجھے؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ عنایہ اذان کے پاس بیٹھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور بہت سی باتیں کر رہی تھی جب ہی شہریار وہاں آیا اور اذان کی دوسری طرف شہریار بیٹھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ پارٹنر، پلیز واپس آ جاؤ، موم ڈیڈ پرومس کرتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ ہرٹ نہیں کریں گے۔ پلیز اب واپس آ جاؤ۔ شہریار کے آنسو اذان کے ماتھے پر گرنے لگے۔ اذان، میرے شہزادے، پلیز موم کے پاس واپس آ جاؤ، پلیز میرے شہزادے۔ عنایہ کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں۔ شہریار نے عنایہ کا ہاتھ تھاما۔ عنایہ، اگر تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے اپنا لیا ہے، تو کیا تم میرا ساتھ دو گی اذان کو ہمارے پاس واپس لانے میں؟ میں اذان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں شہریار، بس مجھے میرا اذان واپس لا دیں پلیز۔ آپ اسے کہیں نا میرے پاس آ جائے۔ عنایہ کی گرفت شہریار کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ تب ہی اذان نے آنکھیں کھولیں۔ ڈیڈ، سب سے پہلا نام اس نے اپنے ڈیڈ کا لیا۔ وہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے صرف باپ کی محبت کے لیے تڑپا تھا۔
اور اب اس کی یہ خواہش پوری ہونے لگی تھی۔ جی ڈیڈ کی جان، ڈیڈ ڈیڈ آپ کے پاس ہیں میری جان۔ اذان کی آواز سن کر عنایا اور شہریار اذان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اذان کو ہوش میں آتا دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ موم، ڈیڈ! اذان نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پھر سے اپنی پیاری سی آواز میں انہیں پکارا۔ جی موم ڈیڈ کی جان، ہم یہاں پر ہیں آپ کے پاس۔ اس بار عنایا نے اذان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جس پر اذان حیرانی سے اپنی موم کو دیکھنے لگا۔ موم ڈیڈ آپ ایک ساتھ؟ اذان نے ایک ہاتھ سے شہریار کا ہاتھ اور دوسرے سے عنایا کا ہاتھ پکڑا۔ جی ہاں میری جان، موم ڈیڈ اب ساتھ رہیں گے۔ واہ سچ میں؟ وہ ہوش میں آنے کے بعد ہی پرجوش ہونے لگا۔ اب اس کا بخار بہت کم ہو چکا تھا اور اپنے موم ڈیڈ کو ساتھ دیکھ کر اس کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ جی ہاں میری جان، اب جلدی سے آپ ٹھیک ہو جاؤ تاکہ ہم اپنے گھر چلیں۔ شہریار نے اذان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ اس کی بات پر عنایا اسے دیکھنے لگی۔ اپنے گھر؟ جی ہاں میرے شہزادے، اپنے گھر۔ اب موم ڈیڈ اور اذان ساتھ رہیں گے، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ شہریار کی بات پر اذان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ وہ لوگ کتنے خوش تھے، ان کے بیچ تمام مشکلات ختم ہو چکی تھیں۔ جب سب کو اذان کے ہوش میں آنے کا پتہ چلا تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ صفدر صاحب اذان کے صحتیاب ہونے کے بعد عنایا اور اذان کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ وہاد صاحب نے انہیں کہا تھا کہ اب جب شہریار اور عنایا شرعی طور پر میاں بیوی ہیں تو انہیں اب شہریار کے ساتھ ان کے گھر جانا چاہیے، مگر صفدر صاحب نے انہیں کہا تھا کہ وہ عنایا کو ایک ہفتے بعد آ کر لے جائیں۔ وہ چاہتے تھے عنایا ان کے گھر سے رخصت ہو۔ آج انہیں پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ عنایا کی آج سادگی سے رخصتی تھی، جبکہ اذان کا تو خوشی سے حال بے حال تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے گھر جانے کی خوشی میں جھوم اٹھا تھا۔ جہاں وہ سب خوش تھے وہیں شاہ زیب تھوڑا بہت اداس تھا، جبکہ وہ یہ تو جانتا تھا کہ عنایا اس کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، مگر اسے عنایا کا ساتھ اچھا لگتا تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا، عنایا کی خوشی میں اس کی خوشی تھی، اس لیے وہ اپنے درد کو اپنے دل میں چھپائے عنایا کی خوشی میں خوش تھا۔ بہت سادگی سے ان کی رخصتی ہوئی اور عنایا نے بڑی بہو کی حیثیت سے وہاد صاحب کے محل نما گھر میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی عنابیہ بھی آج اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ واؤ ڈیڈ، آپ کا روم تو بہت زیادہ اوسم ہے۔ بٹ ویئر از مائی روم؟ اذان جو اپنے موم ڈیڈ کے کمرے کی پوری تلاشی لے رہا تھا اب اپنے کمرے کی فکر کرنے لگا، تب ہی ارحم وہاں آیا۔ پارٹنر چلو میں تمہیں تمہارا روم دکھاتا ہوں۔ ارحم اذان کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ عنایا شہریار کا نام اپنے نام کے ساتھ لگنے کے بعد سے خود میں بہت زیادہ جھجک محسوس کر رہی تھی، یا پھر یہ شرم تھی اس رشتے کی جو ہر ایک پاک رشتے میں پائی جاتی ہے۔ وہ ابھی پورا کمرہ دیکھنے کے بعد بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، تب ہی شہریار کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کرنے لگا، جبکہ اس کی نظریں عنایا پر مرکوز تھیں۔ اس کا اس طرح سے عنایا کو دیکھنا عنایا کی جان نکال رہا تھا۔ شہریار دھیمے قدموں سے چلتا ہوا عنایا کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تبھی عنایا نے نظریں جھکائیں۔ جان! عنایا کو لگا واقعی اس کی جان نکل جائے گی۔ میری جان، شہریار کی جان! عنایا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں، جبکہ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ جی! اس کے نازک ہونٹوں نے یہ مختصر سا جواب ادا کیا۔ شہریار کو اس کی اس ادا پر بے انتہا محبت آ رہی تھی۔ شہریار نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا عنایا، میں تمہارے بنا پاگل ہو جاؤں گا۔ اس بار عنایا کو اس کے لمس سے سکون سا ملا تھا۔ کبھی بھی نہیں۔ اب شہریار کی نظر اس کے نازک پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر تھی۔ شہریار نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا، کیونکہ وہ اس سے بے خبر تھی، جبھی اچانک شہریار کے سینے سے جا لگی۔ شہریار اب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور عنایا اس کے سینے میں سر چھپائے اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی، جو آج بھی عنایا کے نام سے دھڑک رہی تھیں۔ جانے شہریار! عنایا نے سر اٹھا کر شہریار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ مجھے سکون چاہیے، بہت تھک گیا ہوں میں، بہت سالوں سے سکون کی تلاش میں ہوں میں۔ عنایا شہریار کے ان سرور بھرے لہجے میں ادا کیے الفاظوں کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ عنایا شہریار سے دور ہوئی اور شہریار کا سر اپنے گود میں رکھا۔ کافی دیر تک شہریار یوں ہی آنکھیں بند کیے سکون محسوس کرتے ہوئے روتا رہا اور عنایا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔
कुछ देर बाद कुछ सोच कर वो अनाया की गोद से उठा और पल भर में इसके होंठों को कैद कर गया। न जाने कितने सालों की तलब थी, न जाने इस लम्स को महसूस करने के लिए वो कितना तड़पा था। आज फिर से मगर एक पाक रिश्ते के साथ वो अपनी शिद्दत का इजहार कर रहा था। शहरयार की गिरफ्त अनाया की कमर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब इसका लम्स भी शिद्दत इख्तियार कर गया था। अनाया की सांस रुकने लगी थी, मगर शहरयार तो जैसे अब एक पल के लिए भी इसे खुद से दूर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अनाया ने बहुत मुज़ाहमत करके इसके होंठों की गिरफ्त कम की और अपने होंठों को इसके लबों से जुदा करके तेज तेज सांसें लेने लगी। शहरयार इसकी सांसों को अपने अंदर उतार रहा था। इसका चेहरा लाल सुर्ख पड़ गया था। शहरयार फिर से इसके करीब आने लगा। अनाया ने इसके सीने पर हाथ रखा। शहरयार प्लीज, बस इतनी ही बर्दाश्त है तुम में, अभी तो मेरी शिद्दतें बाकी हैं। मेरी जान, यूं ना रोको मुझे, इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था मैंने। शहरयार सरगोशी नुमा अंदाज में अपना हाले दिल बयान कर रहा था। अनाया इसके जज्बात की कदर करते हुए अपने वजूद को मुकम्मल इसके हवाले कर चुकी थी। शहरयार अब मुकम्मल इस पर झुक चुका था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, शहरयार की शिद्दतों में मजीद इजाफा हो रहा था। इसके जिस्म का पूर पूर इसकी मोहब्बत की गवाही दे रहा था। इनके वलीमे की तकरीब थी। वो दुल्हन के लिबास में मलबूस स्टेज पर बैठी थी, जबकि शहरयार इसके बराबर में बैठा मुसलसल इसके कानों में सरगोशियां कर रहा था। दूर से अनाबिया और अरहम ये मंजर देखकर बेहद खुश थे। दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अनाबिया ने बेध्यानी में अरहम का हाथ पकड़ते हुए कहा, जिस पर अरहम इसे खींचकर अपने करीब कर गया। वो दोनों वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके ज़ू मायनी अल्फाज का मतलब समझते हुए अनाबिया इससे दूर हुई। मैंने शहरयार भाई और अनाया आपी की बात की है, हमारी नहीं। अनाबिया को इसकी बेबाकी पर वक्ती सा गुस्सा आया। आई नो मेरी जालिम शेरनी, और ये इतने जालिमाना अंदाज में क्यों घोर रही हो? जान लेनी है तो वैसे कह दो, निकाल कर हथेली पर रख दूंगा। अरहम ने सरगोशी नुमा अंदाज में अनाबिया के करीब आते हुए कहा, जिस पर अनाबिया ने मजीद इसे घूर कर देखा। ओहो, आए बड़े जान निकाल कर हथेली पर रखने वाले, हक मेहर की रकम तो निकाली नहीं गई और कह रहे हो कि जान निकालेंगे। अनाबिया ने आखिर अपने मतलब की बात कर ही दी थी, जिस पर अरहम को याद आया कि इसने अब तक अनाबिया को हक मेहर नहीं दिया। दे दूंगा, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। अरहम ने अपनी भूल छुपाने के लिए मुंह बसूरा। तब ही बिया ने अपने पर्स में से इससे उसका वो मखसूस लॉकेट निकाल कर दिया। ये लो और पहनो इसे। अरहम हैरानी से इसे देखने लगा कि कुछ दिनों पहले तक तो ये इस लॉकेट से इतनी नफरत करती थी और इसे रिजेक्ट कर रही थी, और आज खुद ही पहनने का कह रही है। पक्का बाद में ना कहना कि बंदर के मुंह वाले ने मेरी बात नहीं मानी। अरहम तिरछी नजरों से इसे देखने लगा, जबकि अनाबिया इसकी बात पर अपनी हंसी ना दबा पाई। अब दांत क्यों निकाल रही हो? ज्यादा हंसी नहीं आ रही आज तुम्हें? अरहम ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए कहा, जिस पर बिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। अच्छा ना, नहीं हंस रही, चलो ये जल्दी से पहलो। देखो, शहरयार भाई और अजान ने भी ये लॉकेट पहन रखा है। क्या, अजान ने भी? हाँ ना, वो बेचारा कब से वो शहरयार भाई वाला लॉकेट पहनकर घूम रहा था, जो इसे फिट नहीं आ रहा था। इसलिए आपके डैड ने आज सुबह ही इसे सेम न्यू लॉकेट बनवा कर गिफ्ट किया है। अनाबिया की बात पर अरहम ने मुस्कुराते हुए लॉकेट गले में डाल लिया। ये तकरीब एक हॉल में रखी गई थी। बहुत कम लोगों को बुलाया गया था, मगर फिर भी हर तरफ मुस्कुराते हुए चेहरों पर खुशी नजर आ रही थी। तकरीबन सब ही इनकी खुशी में बेहद खुश थे। अभी वो लोग इन्हीं बातों में मसरूफ थे जब हॉल का गार्ड अरहम के पास आया। सर, एक लड़की जबरदस्ती अंदर आना चाह रही है। उसे मना भी किया है कि इसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं। फिर भी मुसलसल कही जा रही है कि मेरे बिना ये तकरीब कैसे हो सकती है। अरहम को इसकी बात कुछ अजीब लगी और वो सोचों में पड़ गया, आखिर कौन हो सकती है। इतने में अनाया और शहरयार भी वहां आ गए, क्योंकि वो सबको सलाम करने के लिए स्टेज से नीचे उतरे थे। क्या हुआ अरहम? भाई, गार्ड कह रहा है कोई लड़की जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही है। अभी वो लोग हैरानी की कैफियत में थे जब शाहजेब एक लड़की को जबरदस्ती अंदर आने से रोक रहा था, मगर वो इसे धक्का देकर अंदर आ रही थी। अनाया पहचान गई थी इस लड़की को।
جب انایا کینیڈا شفٹ ہوئی تھی تب ان کے فلیٹ کے برابر والے گھر میں وہ لڑکی اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی امی بہت بیمار رہتی تھی۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی وجہ سے جاب کرنے لگی تھی۔ انایا نے شاہ زیب سے کہہ کر اسے جاب پر رکھوایا تھا۔ ایک دن اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب سے اب تک وہ لڑکی بالکل انایا کی چھوٹی بہنوں کی طرح اس کے ہی فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ منال، سب انایا کو دیکھنے لگے۔ تم جانتی ہو اسے؟ جی ہاں، یہ میری چھوٹی بہن تو نہیں مگر چھوٹی بہن کی طرح ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اس نے پاکستان آنے کا کہا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ آج ہی آنے والی ہے۔ شہریار اور وہ وہاں سب لوگ انایا کی بات پر حیران ہوئے۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی فلم کا ہیرو سمجھتے ہیں آپ؟ منال شاہ زیب کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر شاہ زیب سمجھ چکا تھا کہ اگر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو یہ ہنگامہ برپا کر دے گی۔ انایا، آپ ہی دیکھیں انہیں، یہ پہلے بھی مجھے پاکستان آنے سے روک رہے تھے اور اب جب میں آ گئی تو یہ مجھے اندر آنے نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں غلط حال میں آ گئی، برابر والا ہے۔ اس کی اس بات پر انایا نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ انایا جانتی تھی شاہ زیب ایسا کیوں کرتا ہے، کیونکہ منال شروع سے ہی شاہ زیب کو پسند کرتی تھی، اسے تنگ کرتی تھی، اور شاہ زیب کا بھی سارا غصہ اس بیچاری چھوٹی سی لڑکی پر اترتا تھا۔ شاہ زیب کو نہ جانے کیوں مگر اکثر بنا بات کے بھی منال پر غصہ آ جایا کرتا تھا، ورنہ وہ لڑکی تو بہت معصوم سی، چھوٹی سی، پیاری سی اور محبت کرنے والی تھی۔ شہزی، آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ نہیں، وہ دراصل میں بتاتی ہوں، یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں نا، یہ چاہتے ہی نہیں میں ان کے سامنے آؤں۔ انایا کے سوال پر شاہ زیب ابھی کچھ کہتا کہ منال بور پڑی۔ انایا نے شاہ زیب کو اس کا ہاتھ چھوڑنے کا کہا، جس پر شاہ زیب نے اس بیچاری کا نازک سا ہاتھ غصے کی وجہ سے جان بوجھ کر پہلے دبایا اور پھر جھٹک کر دور ہو گیا۔ اپنا ہاتھ آزاد دیکھ کر وہ جلدی سے اپنے ہاتھ کو سہلانے لگی اور بھاگ کر انایا کے پاس آئی۔ انایا، آپ بھی یہ بہت غصہ کرتے ہیں مجھ پر اور ہر وقت میری کال ڈسکنیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور کل تو انہوں نے مجھے ایڈریس دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ بک بک کرتی رہی، پھر سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر جلدی سے سب سے اپنا تعارف کروانے لگی۔ السلام علیکم، میرا نام منال ہمدانی ہے۔ منال کی بات سن کر مانو جیسے شاہ زیب کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی وہ اس کو اپنی سیکرٹری بنا کر پچھتا رہا تھا اور اوپر سے اب وہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا کر تعارف کروا رہی تھی۔ یہ بھی ہمدانی ہے؟ شہریار کی بات پر انایا مسکرائی، جبکہ منال نے چور نظروں سے شاہ زیب کو دیکھا جو اس کی طرف نہایت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یہی سمجھے؟ انایا کی بات پر وہاں سب لوگ سمجھ چکے تھے انایا کیا کہنا چاہتی ہے۔ سب لوگ اس بات پر بہت خوش تھے کہ شاہ زیب بھی اپنا گھر بسا لے گا، مگر شاہ زیب پر انایا کے الفاظ جیسے زخم پر نمک کے برابر تھے۔ انایا پلیز، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تم اس کی شادی کسی اور سے کروا دو جو اس کے لائق ہو۔ شہزی، آپ کیسے اس کی محبت سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا میں نے اس کی ذمہ داری لی تھی، اور پھر وہ آپ کو کتنا پسند کرتی ہے، کتنی عزت کرتی ہے، کتنا مان ہے اس کے دل میں آپ کے لیے۔ وہ تو آپ کے علاوہ کسی کو دیکھتی بھی نہیں ہے، نہ ہی کبھی کسی اور کے بارے میں سوچتی ہے۔ آپ کو میں کچھ دن دے رہی ہوں سوچنے کے لیے، امید ہے آپ مجھے جواب ہاں میں دیں گے۔ انایا اسے کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ شاہ زیب کمرے کے شیشے سے باہر لان میں اذان کے ساتھ کھیلتی ہوئی منال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی میں کتنی معصوم تھی، یہ بات تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ منال صرف اس کے بارے میں سوچتی ہے اور ہمیشہ سے صرف اس کو ہی چاہتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا میں انایا کی جگہ منال کو دے دوں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ خود ہی سے سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ جب ہی انابیہ اس کے پاس آئی، آپ آپی کی جگہ اس کو نہیں دے سکتے، مگر اس کے لیے ایک الگ جگہ تو بنا سکتے ہیں نا اپنے دل میں۔ انابیہ کی بات پر وہ چونکا، مگر جب پیچھے دیکھا تو بیا کھڑی تھی۔ ہاں شہزی بھائی، مانا کہ آپ کو آپ کی محبت نہ مل سکی، مگر آپ کے ایک فیصلے سے کسی کی زندگی سنور بھی سکتی ہے اور بکھر بھی سکتی ہے۔ شاہ زیب انابیہ کی بات پر غور کرنے لگا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، آخر وہ اپنی لا حاصل محبت کی سزا کیوں اس بیچاری کو دے رہا تھا؟ شاہ زیب اس بات پر اتفاق کر گیا تھا۔ شاہ زیب نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ 4 سال بعد۔ اوف موم، کتنی دیر لگائیں گی تیار ہونے میں؟ پلیز جلدی کریں، ڈیڈ اور جنت کار میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔
میں نے کہا بھی تھا ہم لوگ آنی چاچو سے پہلے پہنچیں گے، مگر اب مرحا جیت جائے گی اور وہ بھی صرف آپ کی وجہ سے۔ اذان کب سے ہاسپٹل جا کر نیو بیبی سے ملنے کے لیے بے صبر تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کی کزن مرحا اس سے پہلے اور جنت سے پہلے ہاسپٹل پہنچ گئی تو پھر اس کی بیسٹ فرینڈ جو اس کا ویٹ کر رہی تھی وہ اس سے ناراض ہو جائے گی۔ آج ہی زوحان اور افشاں کو اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے اور پھر زین اور ہانیہ کی بیٹی زونیا جو کب سے اذان کا انتظار کر رہی تھی اب اذان سے ناراض ہونے لگی تھی۔ مگر تبھی شہریار اپنی فیملی کو لے کر وہاں پہنچا۔ تبھی ارہم کی گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی مگر اذان مرحا سے جیتنے کے چکر میں جلدی سے اندر بھاگا۔ یاہو ہم جیت گئے! اذان بھاگ کر زونیا کے پاس گیا جو منہ بنائے کھڑی تھی۔ میں ناراض ہوں پارٹنر، تم نے اتنی دیر کیوں کی؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا میں تمہارا ویٹ کر رہی تھی؟ اوپس سوری زونی، پکا نیکسٹ ٹائم جلدی آ جاؤں گا۔ اس کی بات پر وہاں موجود سب لوگ ہنسنے لگے۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ شاہ زیب اپنی بیوی منال کو لے کر واپس کینیڈا چلا گیا تھا اور وہ وہیں دونوں مل کر بزنس سنبھال رہے تھے، جبکہ ہانیہ اور زین اپنے آنے والے بیٹے کے لیے بہت خوش تھے۔ ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ اللہ نے پہلے انہیں پیاری سی بیٹی زونیا سے نوازا تھا، اب ایک اور بیٹا ہانیہ کی گود بھرنے والی تھی۔ اللہ نے پہلے انہیں پیاری سی بیٹی زونیا سے نوازا تھا اور اب ایک اور بار ہانیہ کی گود بھرنے والی تھی۔ ارہم اور بیا کو بھی اللہ پاک نے بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام انہوں نے مرحا رکھا تھا، جبکہ آج زوحان کی فیملی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ زوحان چاچو، آپ نے بتایا نہیں آپ کے شہزادے کا کیا نام ہے؟ اذان نے اس ننھے سے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ فائز۔ افشاں نے اپنی خواہش ظاہر کی جس پر سب مسکرانے لگے۔ اب وہ لوگ بہت خوش تھے۔ اب ان کی زندگیوں سے غم بہت دور چلے گئے تھے۔ عنایہ اور شہریار اب اپنی فیملی کو مکمل کر چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں مزید پیار بڑھتا جا رہا تھا۔ ماضی کی غلطیوں سے انہوں نے بہت کچھ سبق دیکھا تھا۔ اب وہ لوگ ایک نئی اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ اب کوئی نہیں تھا جو عنایہ اور شہریار کے بیچ آتا۔ انہیں پہلے سے بھی کئی زیادہ بھروسہ تھا ایک دوسرے پر، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اپنی زندگی کو بہت خوشگوار بنا چکے تھے۔ سچا عشق ہو یا آپ کی کوئی خواہش، وہ پوری تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ سچے دل سے اسے اللہ سے نہیں مانگ لیتے اور اس کی قدر کرنے کے لائق نہیں ہو جاتے۔